دعا پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آیت نمبر 61 سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ وَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. یہ الحمدللہ ہم لوگ ٹاپک کر چکے ہیں، ریپیٹ ہو رہا ہے. سورہ اعراف میں بھی ہم نے کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا، و اور از جب، قل کہا، نا ہم نے، اور جب کہا ہم نے، للملائکتی لیے، ملک کا پلورل ہے ملائکہ، ٹھیک ہے، ملک یعنی ایک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے یعنی فرشتوں سے، اس جدو تم سب سجدہ کرو، لی آدم آدم علیہ السلام کو، وسجدو پھر سجدہ کیا، واولف ان سب نے، پھر سجدہ کیا ان سب نے، اللہ سوائے ابلیسا ابلیس کے، اولا اور ابلیس نے کیا کہا، وہ اسجدو کیا، الف میں، سجدہ کروں، کیا میں سجدہ کروں، لیے من اس کے جو، خلقتا پیدا کیا تھا تو نے، دیکھیں انعمت علیہم ہے نا، خلقتا تو نے پیدا کیا، تو نے تخلیق کیا، طینن مٹی سے، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے یا فرشتوں سے کہ تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہا ابلیس نے، اور کیا کہا ابلیس نے، کیا میں سجدہ کروں اس کو جو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے. یعنی کیسے کلمات ہیں یہ؟ تکبر کے کلمات ہے. اللہ نے فرمایا نا، ہم نے جب سورہ بقرہ پڑھی تھی، ابا واستکبرا، وہ انکار کر دیا اس نے، اور وہ تکبر کرنے والا تھا. تو یعنی اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا، کس بنا پر کہ میری تخلیق کس سے ہوئی ہے، ہاں میں آنکھ سے، اور آنکھ سپیریئر ہے، مٹی کے اوپر ہے، تو اسی لیے تم نے اگر اس کو مٹی سے پیدا کیا تو مجھے تو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو سجدہ کروں. ہاں اگر الٹا معاملہ ہوتا تو الگ بات ہوتی، لیکن آنکھ کیسے مٹی کو سجدہ کرے. آیت نمبر 62. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ کہا، اس نے کہا یعنی ابلیس نے کہا، أَرَأَيْتَكَ کیا. اب یہ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی آیا ہے، ابھی یہ والی آیت میں بھی آیا ہے. یا تو حمزہ کے اوپر فتحہ لگاؤ یا الف کے اوپر فتحہ لگاؤ. کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا رأیتا رأیتا دیکھا، تا تو نے، کا ہے نا، تو نے یہ اس کو، کیا تو نے دیکھا اسے، ہاذا یہ، الذی جسے، کرمتا کرما تکریم دی، عزت دی، کہاں عزت دی، تا تو نے، علیہ مجھ پر، کیا دیکھا تو نے اس میں، یعنی کہ جو تو نے مجھ پر عزت اس کو عطا کر دی. اس نے کہا کیا دیکھا تو نے یہ، وہ جسے کرمتا عزت دے دی، تکریم دے دی، تا تو نے، علیہ علی پر، یا مجھ پر، لمن اللہ، لا ان، لا البتہ، ان اگر، البتہ اگر، اخرتنی، اخرا تاخیر کرے یعنی مہلت دے، ہے نا، اخرتا تاخیر کرے، اور تا یعنی تو، مہلت دے تو، نی مجھے، اگر تو مہلت دے مجھے، الا یوم القیامتی، الا تک، یوما دن، القیامہ قیامت کے، اگر قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے دے، لا احتنکن، لا اور نون مشدد آ گیا، ضرور بضرور، الف یعنی میں، احتنکن کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، قابو میں کر لینا، ٹھیک ہے، شکنجے میں لے لینا. میں قابو میں لے لوں گا، میں شکنجے میں لے لوں گا، ذریتہ، ذریت اولادوں کو، ہوں کس کی، آدم علیہ السلام، ہوں نا،
اس کی اولاد کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو الا سوائے قلیلاً قلیل تھوڑے لوگوں کے. کہا ابلیس نے کیا دیکھا تو نے یہ وہ جو تکریم دی اس کو تو نے تکریم دی یعنی عزت دی علیہ مجھ پر البتہ اگر تو تاخیر کرے یا مہلت دے قیامت کے دن تک لأحتنکن ضرور بضرور میں قبضے میں لے لوں گا تیری اس کی ذریت کو آدم علیہ السلام کی ذریت کو سوائے تھوڑے لوگوں کے. آیت نمبر 63 قولا کہا کس نے اللہ رب العزت نے کہا قولا کہا اذهب اذهب ذهب سے بنا اذهب جا چلا جا فمنا فمنا یہ نا پھر ایک منٹ ہاں بہت باریک لکھا ایک ہاں قولا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوزا. قولا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب چلا جا یعنی دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے جس طریقے کا تو نے یہاں پر جرم کیا ہے تو نکل جا یہاں سے. فمن پھر من جو تبیہ کا تبیہ پیروی کرے گا اتباع کرے گا کا تیری یعنی اس تیری ابلیس کی پیروی جو بھی کرے گا منہم ان میں سے یعنی اس ذریت میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا پھر انا بے شک جہنم جزاؤکم جزا بدلہ ہے کم تمہارا یعنی تم سب کا شیطان کا بھی اور ان کے ساتھ جو پیروی کرنے والے ان سب کا جزاء موفوزا جزا بدلہ ہے موفوزا پورا ہاں موفورا ہے وہ ایک منٹ ہاں موفورا وہ ہوتے نا وافر مقدار میں وافر یعنی کہ بھر کے ہاں ویسے بھرپور بدلہ ملے گا یعنی ہاں چلے ہاں دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے جب کہا کہ میں تو نہیں کرتا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیونکہ میں آنکھ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور تو نے ان میں کیا ایسی بات دیکھی جو تو ان کو سجدہ کرواتا ہے اور ان کو تکریم دیتا ہے مطلب وہ مٹی سے پیدا کیا اور وہ بھی کیسی مٹی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا تو مجھ پہ کیسے ان کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. ہاں اب جو میں نے کیا ہے تو مطلب جو بھی میں نے سجود کیے جو بھی میں نے تیری عبادتیں کی مجھے اس کا تو صلہ چاہیے اور اس کا صلے میں کیا مانگا اس نے مہلت مطلب مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے جب کہ میں قیامت تک زندہ رہوں اور کیا کروں آدم علیہ السلام کی اولادوں کو کیا کرتا رہوں گمراہ کرتا رہوں اور تھوڑے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں سے بچ پائیں گے باقی سارے کیا ہو جائیں گے گمراہ ہاں سب اس کی پیروی میں لگ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جا چلا جا یعنی جنت سے نکل جا فمن تبعک منہم جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا یعنی وہ ذریت میں سے جو بھی تیرا پیروکار بنے گا تو بے شک جہنم جزا ہے ان کی بھی اور تیری بھی تم سب کی جہنم جزا ہے اور تمہیں بھرپور اس کا بدلہ ملے گا جو کرو گے اس کا بدلہ تم جہنم میں اکٹھے دو گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کوئی حسب نسب اور اس سے لوگوں کو نہیں تولا ہے اعمال سے تولا گیا ہے جس کے جتنے بلند اعمال ہیں اب وہ چاہے کہیں سے بھی ہو کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی نسب میں سے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے اس کے سٹینڈرڈز کو ریز کریں گے لیکن چاہے وہ نبیوں کی اولاد میں سے ہو اور وہ شیطان کا پیروکار ہے. نبیوں کی اولاد میں کس کا قصہ دیکھا تھا نوح علیہ السلام کا بیٹا انکار کر رہا تھا نا کہ میں تو نہیں چڑھوں گا ہاں تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں چھوڑو ان کو اور اپنی کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی تیرا پیروکار بنے گا تو وہ تو تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا. چلے ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 64 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اب فز کا مطلب ہوتا ہے بہلانا بہکا دینا ٹھیک ہے کسی کو انسائٹ کرنا تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی بہکا دینا ہاں بہکانا
بہکانا، پھسلا دینا. ہاں بالکل یہی ترجمے ہوتے ہیں دونوں. ہاں و استفزز، اور استفزز بہکا دے، من جسے استطاعت تو چاہے، جس کی کیپیسٹی تو رکھتا ہو، جس کی استطاعت تو رکھتا ہو اس کو تو بہکا دے. منہم ان میں سے، یعنی آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، بصوتی کا، صوت کہا جاتا ہے آواز کو، کا تیری بھی آواز سے، کا بصوتی کا تیری آواز سے، بھی یعنی سے، صوت یعنی آواز، کا یعنی تیری آواز سے بہکا دے. و اجلب، اور اجلب چڑھا دے، علیہم علا پر، ہم ان پر چڑھا دے، بخیلی کا تیرے خیل ہم نے اسے بھی پہلے پڑھا تھا، خیل مسومت، نشان زدہ گھوڑے. جب ہم 8 چیزوں کا پڑھ رہے تھے تذکرہ، تو یہاں پر خیل یعنی گھوڑے، کا تیرے بھی یعنی کو، تیرے گھوڑوں کو، بخیلی کا تیرے گھوڑوں کو، اپنے گھوڑوں. ہاں 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 آگے آ رہا ہے نا. رجل سوار یعنی خیل ایکچولی گھوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. خیل مطلب گھوڑا، یعنی سوار یعنی گھوڑوں پہ جنرلی سوار ہوتے تھے نا، اس لیے. اور رجلی کا، اور رجل کہا جاتا ہے پیر کو. ایک ہوتا ہے رجل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رجل ہوتا ہے. رجل یعنی مرد اور رجل یعنی پیر. تو یہاں پر رجلی کا یعنی کہ تیرے پیروں کو، تیرے پیر چلنے والے یعنی تیرے پیادے، وہ لوگ جو پیروں سے چلتے ہیں ان کو، اور جو گھوڑوں پہ چلتے ہیں ان کو، یعنی سواری والے بھی اور پیدل چلنے والے بھی. اور ان میں سے تو کیا کر دے، اپنی آواز سے انہیں بہکا دے. وہ اجلب اور چڑھا دے، علیہم ان پر، تیرے سوار اور تیرے پیادے جو پیدل چلنے والے ہیں. وشارکہم، اور شارکہ شرکت کر لے، اور مشترک کر لے اور شریک کر لے، ہم ان کو، فی الاموالی مال میں، والاولادی اور اولاد میں، وعیدہم اور وعدے کر ان سے، وعد یعنی وعدہ کر، ہم ان سے، وما اور ما نہیں، یعیدہم یعیدو وعدہ، ہم ان کا وعدہ کرتا ان سے، یا وہ، دیکھیں یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، عید یعنی وعدہ، ہم ان سے اور نہیں وہ وعدے کرتا ان سے، وہ کون، شیطان، اللہ سوائے غرورہ دھوکے کے، اللہ سوائے غرورہ دھوکے کے. بس تفسز اور بہکا دے، من استطاعتا جسے تو استطاعت رکھتا ہو، منہم ان میں سے، بصوتی کا تیری آواز سے، وہ اجلب اور چڑھا دے، علیہم ان پر، بخیلی کا و رجلی کا تیرے سوار اور تیرے پیادے، تیرے گھڑ سوار یا پھر تیرے پیادے جو پیدل چلنے والے ہیں. وشارکہم اور شریک کر لے انہیں، فی الاموالی والاولادی مالوں میں اور اولاد میں. وعدہم اور ان سے وعدے کر، وما یعدکم اور نہیں وعدے کرتا ہم وہ ان سے، الشیطان شیطان، الا غرورا سوائے دھوکے کے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہاں تو کیا چاہ رہا ہے، مہلت چاہ رہا ہے نا، لے مہلت دی. اب تجھے جو کوشش کرنا ہے کر لے، تیری جو استطاعت ہے، جو کیپیسٹی ہے وہ کر لے. پہلے تو اپنی صوت یعنی اپنی آواز سے لوگوں کو بہکانا چاہے تو بہکا لے. تو دیکھیں نماز میں ہمیں وسپرنگ ہوتی ہے، ہمیں وسوسے آتے ہیں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر اس کی آواز کیسی ہوگی، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ کامن ہے، میوزک. سب سے بڑی جو شیطانی آواز ہے وہ میوزک ہے، کہ تو اپنی آواز سے کیا کر، لوگوں کو اپنے طرف سے بہکا لے، ہاں اپنی طرف کر لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور تو ان کے اوپر چڑھا دے اپنے سوار اور اپنے پیدل. اب شیطان اکیلا نہیں ہے، ابلیس اکیلا نہیں ہے، اس کے پوری نسلیں بھی ہیں. تو اس کی نسلوں میں کوئی گھڑ سوار بھی ہیں اور کوئی پیادے بھی ہیں، یعنی کہ جو کمزور ہیں اور جو طاقتور ہے سب کو ان کے اوپر چڑھا دے، یعنی اپنی پوری نسلوں کو ان کے پیچھے لگا دے. اور کیا کر، بشارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کے مال میں بھی شرکت کر، ان کو حرام کمانے پر لگا، ان کو حرام بیچنے پر لگا، ان کے مالوں کے اندر شرکت کر، ان کی اولادوں میں سے بھی حصہ لے لے، ان کی اولادوں کو گناہ پر لگا، برائیوں پر لگا، اور ان سے جھوٹے جھوٹے وعدے کر، ہے نا. یعنی کہ یہ کر لو تو وہ ملے گا، وہ کر لو تو وہ ملے گا. انسان کیا کرتا ہے، بہک جاتا ہے نا ان تمام چیزوں سے. تو یہاں پر تم ان سے جھوٹے وعدے کر. پھر اللہ نے کیا فرما دیا، یہ تو تیرے کام ہے، لیکن اللہ یہاں پر کلیئر کر رہا ہے کہ شیطان کا کوئی وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی وہ تمہیں بلاتا ہے اپنی طرف،
وہ تمہیں رنگین دنیا دکھاتا ہے، لیکن ہر وعدہ اس کا کیا ہے؟ سوائے دھوکا اس کے ہاں بالکل، کل ہی پڑھا نا ہم نے، ہاں عدو مبینہ، کھلا دشمن ہے، یعنی واضح دشمن ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ اچھا ایک منٹ، ہاں ایک یہ والی آیت لے لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 65، اسی کے کنٹینیوشن میں، انا بے شک عبادی، عباد بندے یا میرے، بے شک میرے بندے، بندے اور سنگولر کیا ہوگا؟ ہاں عبدی بولیں گے تو میرا بندہ، اور عبادی یعنی میرے بندے، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں، لکا لا لیے کا تیرے، تیرے لیے، علیہم علا پر، ہم ان پر، سلطانن کوئی زور، ان پر کوئی زور نہیں ہے تیرا، و اور کفا کافی ہے، بربکا بربکا رب آپ کا، وکیلا کارساز، تمہارا رب تو کافی ہے کارساز، کام بنانے والا، بے شک میرے بندے نہیں ہے نہیں ہے تجھ پر، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور، اور کافی ہے تیرا رب کیسا؟ کارساز۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمایا کہ اس کے وعدے کیسے ہیں؟ محض دھوکا ہے، غرور ہے، اور جو میرے بندے ہوں گے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی شیطان کی بات کرتے ہیں نا تو نسبت دے دیتے ہیں، میرے بندے جو مخلص ہوں گے وہ میرے بندے ہوں گے، یعنی کہ جو تیری بات مان رہے وہ تیرے بندے، اور جو میری بات مان رہے وہ میرے بندے۔ تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ بے شک میرے بندے، ان پر تیرا کوئی زور ہی نہیں چلے گا، تو چاہے اپنی آواز کا استعمال کر، یا اپنی تو مطلب ہر قسم کے جو پیادے چڑھانا ہے چڑھا دے، ان کے شیطان کے لشکر بھی بھیجے گا، ان کے ایمان اگر پختہ ہے تو وہ وہاں سے نہیں ہلیں گے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کا رب تو ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مطلب جس نے اپنا توکل اللہ کے اوپر ڈال دیا، اور جو بالکل اپنے عقیدے کو پاک رکھے، صاف رکھے، اور اپنے مالوں کو حلال رکھے، اور جو بھی شیطان کے جو وسپرز ہیں، جو شیطان کے وسوسے سے اس سے بچتا رہے، تو کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے تو تمہارا رب کافی ہے، کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ یعنی کام بننا کیا ہوگا؟ کیسا کام بنے گا؟ دنیا میں بھی کام بن جائیں گے، اور مین آخرت بن جائے گی نا ایسے لوگوں کی، یعنی اللہ ان کی جنتیں بنا دے گا۔ تو ایسا کارساز اللہ رب العزت جس کا بن جائے، تو پھر اس کو دنیا مطلب شیطان کے پورے لشکر بھی آ جائیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتے نا، حاوی نہیں ہو سکتے۔ چلے اب دونوں آیتیں ایک ساتھ ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 66، ربکم الذی یوحی لکم الفلک، یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، آیت نمبر 67، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 66، ربکم، ربکم تمہارا رب، رب یعنی رب، کم یعنی تمہارا، تمہارا رب، الذی وہ ہے جو، یسجی وہ چلاتا ہے، وہ جاری رکھتا ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے، وہ چلاتا ہے تمہارے لیے، الفلکا کشتی کو، فی البحری سمندر میں، فی میں البحر سمندر، سمندر میں، لتبتغوا لی تاکہ، تا تم واولف سب، باغینیا تاکہ تم سب تلاش کرو، من فضلہ من کو، فضلی فضل ہی اس کے فضل کو، انہ بے شک وہ، کانا ہے، بکم تم پر، رحیمن بڑا رحم کرنے والا۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، بے شک وہ ہے تم پر بڑا رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 67، وَإِذَا مَسَّكُمْ، اور اذا جب، مسا ہوتی ہے، پہنچتی ہے، تم کو، اور جب پہنچتی ہے تم کو، الدر تکلیف، کوئی بھی تکلیف،
فی البحر سمندر میں، فی میں البحر سمندر، سمندر میں، ضلع گم ہو جاتے ہیں، من جو، تدعونا تا تم واؤن سب، دعا پکارتے ہو، اللہ سوائے، یاہو سوائے صرف اس کے، سارے کے سارے معبود جھوٹے گم ہو جاتے ہیں، فلما پھر لما جب، پھر جب نجاکم نجا نجات دیتا ہے، کم تمہیں، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تمہیں، الالبری بر کی طرف، خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے، آرد تم، عارت اعراض کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو تم سب، وکانا و اور کانا ہے، الانسانہ انسان کا پورا بڑا ناشکرا۔ اور جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کے، صرف اسی کو پھر تم پکارنا شروع کر دیتے ہو، پھر جب نجات دے دیتا ہے وہ تمہیں سمندر کی طرف، بر کی طرف یعنی خشکی کی طرف، تو تم اعراض کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر منہ موڑ لیتے ہو تم سب، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ اب یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو کچھ کشتی میں کچھ لوگ پھنس گئے تھے تو پھر اللہ نے کیا کیا تھا، ان کو پکڑا تھا، اکرمہ کو۔ ہاں، تو یہاں پر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تو کشتیوں کو چلا رہا ہے سمندر میں، یعنی تمہاری کشتیوں کو مسخر کر دیا، اس سمندر کو مسخر کر دیا، وہ سمندر جو کہ کیسے ٹھاٹے مارتا ہے اور تمہاری اتنی بڑی بڑی کشتیوں کو وہ لے کر کیا کرتا ہے، تمہیں مطلب سیفٹی کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تم اپنی تجارتیں سمندر سے کرتے ہو، تم ایکسپورٹ امپورٹ اس کے ذریعے سے کرتے ہو، تمہارے بڑے بڑے جہاز ادھر سے ادھر پار ہو جاتے ہیں، اور تم ٹریولنگ بھی اس کے ذریعے سے کرتے ہو، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جایا کرتے ہو، تو تم اس کے ذریعے سے اس کے فضل کو تلاش کرتے ہو، بے شک تمہارا رب، اپنے رب کا رحم تو دیکھو کہ اتنے بڑے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس کے برعکس تم کیا کرتے ہو کہ جب سمندر میں کوئی طوفان آتا ہے، کوئی کسی قسم کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے تو کسی کو بھی نہیں یاد کرتے سوائے اللہ کے، اللہ ہمیں پار لگا دے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، نظریں ماننا شروع کر دیتے تم، مطلب ہر چیز جو اللہ سے منسوخ کرنا، پھر نمازیں نہیں چھوٹتی تمہاری، لیکن جب تمہیں خشکی کی طرف راستہ دے دیا جاتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے جیسے کہ سمندر میں کوئی طوفان بھی آیا ہو یا تم نے صرف اللہ کو ہی پکارا ہو، پھر تمہیں پھر وہی شریک کرنا شروع کر دیتے ہو کہ ہم نے بھائی ان کو پکارا تھا تو انہوں نے ہماری مدد کی، یہ تھے جو ہمارے ہیلپر بنے، اور انسان کیا ہے، رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ اس کے اوپر رحم کیے جاتا ہے اور یہ اس کی ناشکری کرتا جاتا ہے، یعنی جہاں مصیبت میں پکڑو تو اللہ یاد آتا ہے، اور جب، ہاں بالکل بالکل، وہ سارے کشتی میں جب سوار تھے، وہ جو اکرمہ تھا وہ کشتی میں، ہاں ہاں وہ بعد میں، اصل میں ہوا کیا کہ یہ جب تھے نا سارے لوگ کشتی میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگوں کو ایمان لانا ہے یا پھر تم یہاں سے جلا وطن ہو جاؤ یا پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو یہ بولے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو زبردستی کا سودا نہیں چاہیے، ہم تو اس شہر کو ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، کشتیوں میں سوار ہو کر نکل پڑے، اب کیا ہوا، اللہ نے ان کو ہلایا تھوڑا سا تو وہاں پر طوفان آیا، اب جب طوفان آیا تو سارے کے سارے جو کشتی پر سوار تھے سب مشرک تھے، لیکن جب طوفان آیا تو صرف کہہ رہے اللہم اللہم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، تو اکرمہ نے سنا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ کو بولو، ایک اللہ کو مانو، تم تو جب مصیبت پڑی تو تمہیں تو نہ کوئی لات، نہ عزا، نہ کوئی منات، کوئی نہیں یاد آ رہا، نہ اوبل ہے، نہ کوئی ہے، اب تو صرف اللہ ہی اللہ یاد آ رہا ہے، تو وہ جو مشکلوں سے نکال رہا ہے وہ اللہ ہے، تو پھر خوشیاں بھی دینے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو ان کا مطلب تھوڑا سا جب انہوں نے پونڈر کیا تو ان کو یہ بات سمجھ آئی، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر آ کے بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، کہ جب بات ہی ساری اللہ پر مرکوز ہوتی ہے، سارے مطلب مشکلات سے نکالنے والا وہ ہے، تو پھر جو سب سے اہم چیز ہے نا، انسان کو خوشی نہ ملے، نیوٹرل رہے لائف، وہ چلتا ہے، لیکن جب مشکل آ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ سخت پڑتی ہے نا، تو وہ مشکلات سے جب باہر نکال رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ ہے جس کو تم پکارتے ہو، تو وہی اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ جب کسی طوفان میں ان کو کسی مشکل میں پکڑا جاتا ہے تو سارے کے سارے گم ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بت ہو، چاہے کوئی ہو شریک ہو، صرف اللہ یاد آتا ہے، اور انسان اپنے رب کے ہاں رحم دیکھتا رہتا ہے اور اس کی ناشکریاں کرتا رہتا ہے۔
रिपीट कर लें दोनों आयतें। आयत नंबर हाँ, आयत नंबर 68। अफ अमिन तुम, क्या, फिर, अमिन, अमन में आ गए हो तुम सब, क्या तुम अमन में आ गए हो या बेखौफ हो गए हो तुम सब, अन के यखसिफा, खसफा का मतलब होता है धस जाना। आपने वो जो, चले हम कहीं और फिर चले जाएंगे। अन के यखसिफा, या वो खसफा धसा दे, बिकुम तुम सबको, जानिबल बर्री, जानिब तरफ, अलबर्री खुशकी की तरफ, खुशकी की जानिब, आओ या युरसिला, रसला का मतलब होता है भेजना, या वो रसला भेज दे, अलैकुम अला पर, कुम तुम सब पर, हासिबन, हसबा यानी बरसने वाले बादल, फिर पत्थर, हासिबन बरसने वाले पत्थर, पत्थर बरसाने वाली आंधी, तुम माँ फिर, ला तजीदू, ला नहीं ता तुम, वावलिफ सब, वजदा पाओ नहीं तुम सब पाओ, लकुम तुम्हारे लिए, अपने लिए, वकीला कोई काम बनाने वाला, कारसाज, क्या फिर तुम बेखौफ हो गए हो कि वो धसा दे तुम्हें खुशकी की जानिब, या वो भेज दे तुम पर एक पत्थर बरसाने वाली आंधी या बारिश, या फिर फिर तुम ना पा सको कोई कारसाज, कोई मददगार। आगे नेक्स्ट आयत भी उसके कंटिन्यूएशन में, आयत नंबर 69। या अमिन तुम दोबारा से आया, अमीना, अमन में आ गए हो तुम सब यानी बेखौफ हो गए हो तुम सब, अन के युईदकुम, युईदु इआदा करना, दोबारा रिवाइज करना है उसी काम को, युईदु वो इआदा करे, वो लौटाए, तुम सबको, फी ही उसमें यानी उस समंदर में, तारतल उखरा, तारतन मर्तबा, उखरा दूसरी मर्तबा फिर से तुम्हें समंदर में पहुंचा दे, फयुरसिला, फिर युरसिला, या वो रसला भेजे, अलैकुम तुम पर, फासिफन तोड़ फोड़ देने वाली, यानी ऐसी हवाएं जो कि तूफानी हवाओं को कहा गया, फासिफन तोड़ फोड़ देने वाली, मिनर्री हवाओं में से, फयुगरिककुम, फिर या वो गौरका गर्क कर दे, तुम सबको यानी फिर डुबा दे तुम सबको, बिमा इस वजह से कि जो, कफरा कुफ्र किया तुम सबने, तुम्मा फिर, ला तजीदू, ला नहीं ता तुम, वावलिफ सब, वजदा पाओ नहीं तुम सब पा सको, लकुम तुम्हारे लिए या अपने लिए, अलैना हमारे खिलाफ, हम पर या हमारे खिलाफ, भी ही उसको, तभी 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 अन कोई पीछा करने वाला, इत्तिबा करने वाला यानी पीछा करने वाला, फॉलो करने वाला, या फिर तुम बेखौफ हो गए हो कि तुमको वो लौटा दे उसमें यानी कि उसी समंदर में दूसरी मर्तबा, फिर वो भेजे तुम पर तोड़ फोड़ देने वाली हवाओं में से, फिर वो गर्क कर दे, डुबा दे तुम सबको इस वजह से कि जो तुमने नाशुक्री की, फिर तुम नहीं पाओ अपने लिए हमारे खिलाफ इसमें कोई पीछा करने वाला। अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुमने ये किया कि जब तुम समंदर से बाहर निकल आए तो तुम समझे कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हम तो अपनी कोशिश सोचते, या फिर वो जो बुत है उनकी जरिए से क्या हो गए, सेव कर दिए गए। लेकिन क्या अल्लाह सिर्फ समंदर में ही पकड़ करने पर कादिर है? वो तो तुम्हारी खुशी पर भी पकड़ कर सकता है। यहाँ तुम नाशुक्री कर रहे हो, समंदरों में कर रहे हो, वो जब तुम समंदर पे पहुंचोगे, समंदर से खुशकी पर पहुंचोगे, तो खुशकी में ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें जमीन में ही धंसा दे, या फिर तुम पर पत्थर बरसाने वाली कोई बारिश आ जाए, फिर तुम अपने बेयारो मददगार हो जाओ, यानी तुम्हारा कोई मदद करने वाला ना आए, या फिर वो इस पर भी कादिर है कि तुम्हें फिर से उसी समंदर में दोबारा ले जाए। उसके लिए क्या बड़ी बात है, तुम समंदर से बाहर निकले, एक मौज आए और तुमको दोबारा ले जाए, है ना, और वो तुम्हें क्या कर दे, फिर वो तुम्हें गर्क करके रख दे, तुम्हारे ऊपर ऐसी हवाएं चले, ऐसी आंधियां चले कि वो तुम्हारे नाव जो तुम्हारी कश्तियां हैं उनको डुबा दे और तुम्हें गर्क करके रख दे, तुम ला तजिदू लकुम अलैना, फिर तुम अपने लिए हम पर इसका पीछा करने वाला किसी को ना पाओ, यानी कि फिर
اس کے بعد نہ تمہارے کوئی بت کام آئے تمہارے لیے، پھر تمہیں صرف یہ اللہ کے بھائی اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا تھا، پھر ہمارے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو یعنی کہ وہ رب جو خشکی میں تمہیں پکڑ سکتا ہے، سمندر میں پکڑ سکتا ہے، وہ خشکی پر بھی پکڑنے پر قادر ہے. تو انسان پھر بھی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ و اور لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، اور بے شک کرمنا، کرما تکریم دی، عزت دی، نہ ہم نے، اور بے شک عزت دی ہم نے بنی آدم، بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی نسلوں کو ہم نے عزت عطا کی. وحملنا و اور حملہ سوار کیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، فل بری خشکی میں بھی، والبحری اور سمندر میں بھی، ورزقناکم رزقناہم و اور رزقا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم و اور فضلہ فضیلت دی، نہ ہم نے، ہم ان کو، اور فضیلت دی ہم نے ان کو، علی کثیرن بہت سے لوگوں پر، علی یعنی پر، کثیرن بہت سے لوگوں پر، ممن من سے، من جو، اس سے جو، خلقنا تخلیق کیا، نہ ہم نے، تفضیلا فضیلت عطا فرمائی، فضیلت میں، اور البتہ تحقیق تکریم کی ہم نے، یعنی عزت دی ہم نے بنی آدم کو، اور سوار کیا ہم نے ان کو بر میں بھی اور باہر میں بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہت سے لوگوں پر جن کو ہم نے تخلیق کیا فضیلت کے لیے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو، ساری نوع انسانی کو کیا کیا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا. اب اس میں کافر اور مومن سب آ گئے. انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اللہ نے کیا کیا، دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو کیا دیا ہے؟ فضیلت دی ہے، اس کو اونچا درجہ دیا، اس کو تکریم دی ہے، اس کو عزت دی ہے. کون کون سی وجوہات ہیں جو دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی اور ہم میں پائی جاتی ہے؟ ہاں، شعور، سوچنے کا جو وہ ہے عمل، اور ہاں حیوان ناطق ہے. بالکل، ہمیں بولنے کی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی جو کہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے. اور اور غور و فکر کرتے ہیں ہم اسی سوچ کے ذریعے سے، اپنے دماغ کا استعمال کر کے. اور الحمدللہ ہمیں یہ شرف ملا ہے، اور دوسری مخلوقات کو وہ شرف نہیں ملا ہے. وہ جیسے ہاں بالکل، سجود ہے، رکوع ہے، یہ سارے جو شرف ملے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہم نے بنی آدم کو کیسے تکریم عطا کی، کتنی. ہاں یہاں پر آگے وہی کمپیر کیا نا کہ تمہاری بنسبت ہم نے دوسری جو بھی تخلیقات کی ہیں ان میں سب کو تم پر فضیلت دی، ساری مخلوقات کو جمع کیا اور تمہیں ان کا کیا ان کے اوپر تفضیل کر دی، ان کے اوپر فضیلت عطا کر دی. اور تم بحر اور بر دونوں جگہ پر کیا کرتے ہو؟ سوار ہوتے ہو. سمندروں میں بھی تم سوار ہو رہے ہو اور خشکی میں بھی تم سوار ہو رہے ہو. تو دیکھیں دوسری ہر مخلوقات کا یہ معاملہ نہیں ہے نا، ہر انسان ہی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ ہواؤں کے دوش پر بھی اڑ رہا ہے. یعنی یہ اللہ، پرندے صرف ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، مچھلیاں پانی میں تیر سکتی ہیں، اور جو خشکی کے جانور ہیں خشکی میں رہ سکتے ہیں. سارے مطلب سارے انوائرمنٹ میں سب لوگ نہیں کر سکتے، انسان سارے انوائرمنٹ میں گھوم سکتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، تمہیں خشکی تری دونوں جگہ پر ہم نے سوار کیا. تو خشکیوں میں تم اپنے گھوڑوں پر اور ہاتھیوں پر، اور تم اپنے مطلب جو بھی جانور ہیں ان پر سوار ہوتے ہو. اور پھر یہاں پر سمندروں میں تم کشتیوں میں چلتے ہو، اور ہاں غوطہ لگاتے ہو تم. مطلب تمہیں کشتیوں مطلب سمندروں پر بھی کیا کر دیا، سمندروں کو بھی تمہارے لیے تابع کر دیا، خشکی کو بھی تمہارے لیے تابع کر دیا، سب کو مسخر کر دیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھلائی. کتنا بڑا رحم کیا اللہ نے. ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جو ناپاک چیزوں پر زندگی گزار رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی دیکھے سڑا گلا جو پڑا ہوتا ہے اس پر گزارتے ہیں، مردہ کھاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کوئی
خون پی رہا ہے, کوئی مردہ کھا رہا ہے, کوئی ناپاک چیزیں کھا رہا ہے, تمہارے لیے چن کر جو بہترین چیزیں تھیں ان کو تمہارے لیے کیا کر دی, تمہارے لیے یہ کر دی کہ تمہیں یہ کھانا ہے, تمہیں یہ نہیں کھانا. اور جو 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 برائیاں تھی, جن چیزوں میں ناپاکی تھی, ان کو تم سے دور کر دیا, اور ایک پابندی لگا دی کہ تم نہ کھاؤ اس کو تاکہ تمہارے اندر کوئی کسی قسم کی خرابی ہو. تو اللہ نے تمہارے لیے ہر پاکیزہ چیز کو کیا کیا, سلیکٹ کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلَقْنَا, کتنی ساری مخلوقات ہم نے تخلیق کی ہیں, کتنی ساری مخلوقات اگر دیکھا جائے, کتنی مخلوقات تو ایسی ہیں جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں. ابھی ابھی جا کر تو کچھ 100 سالوں میں تو کچھ مائکرو آرگینزم کے بارے میں زیادہ معلومات پتہ چلی ہے, اس سے بھی زیادہ بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو تو ہم جانتے بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ کتنی ساری مخلوقات ہیں, ان کے اوپر ہم نے تمہیں کیا دی ہے, فضیلت دی ہے, پھر بھی انسان نہ, یعنی اتنے سارے وہ دینے کے بعد, ریوارڈ دینے کے بعد, اتنے سارے فیورز دینے کے بعد بھی کیا کرتا ہے وہ, رب کی ناشکری کرتا ہے. کیا کیا کہتا ہے, مجھے ملا ہی کیا, مجھے دیا ہی کیا, مجھے تو یہ نہیں ملا, مجھے تو وہ نہیں ملا, میری تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی, میرا تو وہ نہیں قبول ہوتا, مجھے میرا تو یہ چھن گیا, میرا تو وہ دور ہو گیا. تو یعنی ہر وقت شکوے شکایت والی زبان, اور شکوے شکایت میں عورتیں اور زیادہ ماہر ہیں. یعنی مردوں کے بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جب معراج کا جو واقعہ اس کے بعد کیا فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقات کیا کرو, عورتوں تم زیادہ صدقات کیا کرو. فرمایا کیوں, کہا کہ تم بہت ناشکریاں ہو, یہ اور خاص کر اپنے شوہر ہو, تم اپنے شوہر کی بہت ناشکری کرتی ہو, کیونکہ عورتیں گھر میں رہتی ہیں نا, اور کس کی ناشکری کریں گی, جنرلی اپنے شوہر کی. اور کیا فرمایا, ایک حدیث میں باقاعدہ فرمایا کہ شوہر تمہارے لیے زندگی بھر سب کچھ کرے گا, اور ایک مرتبہ کچھ نہیں کرے گا تو تم اسی کو لے کر کہو گی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. یعنی اتنا, یعنی کہ کتنا زیادہ سخت پکڑ ہے کہ, اور جہنم عورتوں سے زیادہ بھرے جائیں گے اسی ناشکری کے بنا پر. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو تمہیں تکریم دی, ہم نے تو تمہیں عزت دی, لیکن پھر بھی تم کیا کرتے ہو, ناشکریاں کرتے ہو. بالکل, یہ بالکل اللہ کے دیکھیں پاکیزگی کا نظام, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں, ابھی کوئی جانور مر جاتا ہے سڑک پہ تو کوئی اس کو اٹھا کے لے کے دفنانے نہیں جائے گا, وہ چاہے پچک جائے, وہ اس کا خون نکل جائے, اس کا کچھ بھی ہو جائے, کسی کو کوئی پڑی نہیں ہے. اگر ایک انسان مردہ زمین پر پڑا ہوا آپ کو دکھ جائے گا تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ بھائی اس کو کہیں نہ کہیں اس کو صحیح جگہ پر دفنایا جائے, اس کی مطلب. اور دیکھیں مرنے کے بعد کے جو روف آنٹی نے کہا کہ اللہ کو دیکھیں کہ ہم زندگی بھر بے وفائیاں کریں اور وہ تو آخر میں بھی وفا کرے. وہ کہے کہ بھائی میرا جو بندہ آ رہا ہے اس کو نلا دلا کے پاک صاف شفاف کرنا, پھر اس کو معطر کرو, اس کو خوبصورت, اور پھر اس کو اچھے پاکیزہ غسل دو تاکہ وہ طہارت کے ساتھ آئے, اور پھر اس کو چٹا لباس پہناؤ, سفید رنگ کا لباس پہناؤ, تاکہ کوئی داغ میل کچیل نہ رہے اس کے اوپر. تو وہ تو مرنے کے بعد بھی دلہن کی طرح سجا رہا ہے. ہاں, یو کین اپلائی, معطر کر سکتے. نہیں, ویسے نہیں ڈالنا چاہیے, ڈائریکٹ جو کر دیتے ہیں نا, ڈونٹ اپلائی کر, مطلب اپنے ہاتھوں پہ لے کر پھر اس کو یو کین نہیں, کیونکہ نہیں وہ اسٹین ہو جاتا ہے, وہ اسٹین ہوتی ہے, وہ اسٹین ہوتی ہے, اسٹین ہوتی ہے. ہاں, کلر نہیں ہونا چاہیے اس کو, مطلب کسی اپنے ہاتھ پر لے کر پھر آپ لگا سکتے. نہیں, ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. کیونکہ جیسے ہم لوگ نارملی کیسے اپلائی کرتے ہیں, وہ تو لٹل خوشبو بھی کافی ہو جاتی ہے نا, وہ تو پھر قبر میں جانے کے بعد تو وہ کوئی باہر آنے کا سوال نہیں ہے نا, بس اتنا کہ اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے اور پھر اس کو ہاں اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ. ایسے نہیں, زمزم نہیں, ایسا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تدعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. آیت نمبر 72. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 72 71. آیت نمبر 71. یوم جس دن
تدعو تم واو الف سب دعا پکارو گے سوری ندعو سوری ہاں یوما جس دن ندعو نہ ہم دعو پکاریں گے جس دن ہم پکاریں گے ہم بلائیں گے کل اناس ہر انسان کو ہر شخص کو بھی امامہم ان کے امام کے ساتھ مطلب ان کے لیڈر کے ساتھ فمن پھر من جو اوتیا دیا گیا کتابہ اس کی کتاب یعنی اس کا نامہ اعمال بیمینہ ہی اس کے دائیں ہاتھ میں یمین یعنی دائیں رائٹ اور یہ اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کے دائیں ہاتھ میں رائٹ سائڈ فاولئک تو یہی لوگ یقرؤون یا وہ واو نون سب قرأ پڑھیں گے قرات سے بنا نا پڑھیں گے کتابہم ان کی کتاب ان کا نامہ اعمال ولا اور نہیں یظلمون اور نہیں ظلم کیا جائے گا فتیلا دھاگے برابر بھی کھجور کے دھاگے کے برابر بھی ومن وہ اور من جو کوئی کانا ہے فی ہذہ فی میں ہذہ اس میں اس دنیا میں اعمی اندھا فہوا پھر ہوا وہ فی الآخرتی آخرت میں اعمی اندھا ہوگا وعد اللہ وہ اور عد اللہ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا سبیلا راستے سے یعنی عد اللہ یہ جو ہے نا وہی سپرلیٹو ڈگری ہے جیسے شدید سے اشد حق سے احق ویسے ہی دولہ سے عد اللہ اچھا اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم ہر جماعت کو ہر انسان کو کیا کریں گے اس کے پیشوا سمیت اس کے امام کے سمیت کیا کریں گے بلائیں گے پھر جن کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگے گا اور دھاگے کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے اب یعنی کہ ہر انسان وہ جس کو اپنا لیڈر مانتا ہے وہ جس کی امامت میں چلتا ہے وہ جس کی بھی اتباع کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ کیا ہوگا کھڑا ہوگا اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا تو سوچنے والی بات ہے نا ہم خوش ہو جاتے ہیں ہاں بھائی ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کیا وہ محبت وہ گمراہی کی بنا پر ہے یا پھر اللہ کے لیے ہے اگر حق پر ہے تو صحیح ہے یہ خوشی کی بات ہے اگر وہ گمراہی والی ہے تو وہ بھی جائے گا جہنم میں کھینچ کر ساتھ لے جائے گا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کتنی پیاری خوشخبری بتا رہے ہیں کہ جن کا نام ہے اب وہ لوگ تو آئیں گے ہر کوئی اپنے اپنے پیشوا امام کے ساتھ آئے گا جو کافر ہیں وہ اپنے ان کے ساتھ آئیں گے جو ایمان والے وہ اپنے اماموں کے ساتھ آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے ٹھیک ہے تو ہم جب ان کے ساتھ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہیں گے لو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور وہ رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا اب دیکھیں ریزلٹ ہمیں بچوں کو ملتا ہے اور وہ فرسٹ آ جاتے ہیں تو ان کی مائیں پھولے نہیں سماتی ہر پیرنٹس کو بتاتی دیکھو میری بچی فرسٹ میری بچی فرسٹ آئی ہے میری بچی فرسٹ آئی ہے اور وہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ جب اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیکھے گا تو بولے گا لو 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 پڑھو یہ پڑھو یہ میں نے کمائی کی ہے میں نے مطلب اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی ہر کسی کو بتائے گا دیکھو میں نے یہ کیا تھا پلیز پڑھ کے تو دیکھو خوشی ہوتی ہے نا کہ دیکھو میں نے کتنا اچھا آنسر لکھا تھا اس کی وجہ سے ٹیچر نے مجھے پورے مارکس دیے اس خوشی میں کیا کرے گا اپنا نامہ اعمال پڑھتا چلا جائے گا اور جس کو اللہ دائیں ہاتھ میں دے دے بائیں ہاتھ میں دے دے تو پھر بائیں کیوں ہوگا نا مطلب بائیں ان دا سینس کیسے ہوتا ہے کہ مطلب فرشتے جب اس کو نامہ اعمال دے رہے ہوں گے تو وہ کیا کرے گا لینا نہیں چاہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے پھر پڑھنا بھی پڑے گا لوگوں کو بتانا مطلب لوگوں کے سامنے تو میں رسوا ہو جاؤں گا تو جب یہ کیا کرے گا نا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا پیچھے سے ہی دے دیا جائے گا لے نہیں لیتا نا زبردستی لیتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو کسی پر ظلم ہی نہیں کرے گا ان پہ تو ظلم ہی نہیں کیا جائے گا اور وہ سارے جو خوش ہو رہے ہوں گے وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنا رہے ہوں گے پھر ومن کان فی ھذہ اعمی اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا اعمی جو امیون اس کا پلورل ہے اعمی یعنی اندھا سنگولر ہے جس یہاں پر آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہو رہی ہے اٹس اباؤٹ ہاں جو دل کے متعلق جو اندھا ہے یعنی حق کی روشنی آتی رہی لیکن وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا جو حق کو دیکھنے سے اس قرآن کی تعلیم سے جو دنیا میں اندھا رہا اللہ قیامت کے دن بھی اس کو اندھا ہی اٹھائے گا
یعنی جو دنیا میں حق دیکھنے سے، سمجھنے سے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا، وہ آخرت میں اندھا اور رب کے خصوصی فضل سے محروم رہے گا۔ وہ جو فضل اور جو ایمان والوں پر نچھاور ہو رہے ہوں گے، وہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آنکھوں والوں میں شامل فرما، بینا لوگوں میں شامل فرما، جو حق کو دیکھنے والے ہوں اور اسے پہچان کر سمجھ کر عمل کرنے والی۔ چلیں ٹھیک ہے، دونوں آیتیں ریپیٹ کریں۔ من میں اگر ایسے سوچیں کہ کیا جاننے کا ہے تو سچ میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، ایک تو وہ شخص ہے جس کو کچھ ہی نہیں آتا، وہ بیچارہ انگوٹھا ٹھیک، مطلب اس کو کچھ اس نے پڑھنا نہیں سیکھا، نہ کچھ جانتا ہے، وہ ایسے ماحول میں رہا جس کا کوئی مطلب اس کو تعلیم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، قبیلہ قبائلی نظام میں پیدا ہوا، جنگلوں میں رہتا ہے، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس اگر قرآن آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آتا، پھر بھی دیکھیں آپ نے ایک اس شخص کا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ اس کو جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ روزانہ قرآن نکالتا تھا اور لگاتار روتے روتے، یا اللہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اچھا، ایک عورت بھی ایسی تھی، اس کو جب یہ ہوا کہ قرآن جو تھا نا اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتی تھی کہ قرآن کریم کو نکالتی تھی اور روزانہ بیٹھتی تھی اور کیا کہتی تھی؟ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ ہاں، بسم اللہ والا قرآن پڑھ لیتے تھے جن کو نہیں آتا تھا، ہے نا؟ تو کچھ نہ کچھ کر کے اس قرآن کو لیتے تھے اور زاروں قطار رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میری بدقسمتی ہے۔ ہاں، مطلب اس سے اٹیچمنٹ، ہاں بالکل بالکل، وہ تو اللہ سے ربط ہو گیا نا ان کا، کہ اس طریقے سے یا اس طریقے سے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں آتا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اس کا تو اجر دے گا۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں، یہ تو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ مسلمان تھا، بہت سارے گاؤں ابھی بھی ایسے ہیں، جیسے ابھی ہم لوگوں کے کزن وہ بھی بتا رہے تھے، ان کو تو کلمہ بھی نہیں پتا، کلمہ بھی نہیں پتا۔ ہاں ہاں تو وہ ٹوپیاں بھی جو ہے نا، وہ لوگ جو مہاراشٹر جو پہلے وہ پہنتے تھے۔ ان لوگ کو دیکھ کے لگے گا نہیں کہ وہ مسلمان ہے، بولے اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ بیٹوں سے کلمہ اور کلمہ وہ نہیں، وہ بچوں کا ابھی وہ بیچ میں جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ سب کو نا وہ فوٹو دکھا رہے تھے کہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، تو بولے ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا۔ یعنی اللہ لکھا ہوتا ہے تو ہر کوئی بچہ، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اللہ لکھا ہوا دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ وہاں کے کسی بچے کو نہیں پتا تھا یہ اللہ لکھا ہوا ہے، سوچے تو کتنی بستی، یعنی الحمدللہ۔ تو وہی جیسے ابھی آپ نے کیا کہا کہ وہ جن کو علم نہیں رکھتے اور حاصل نہیں کرتے کہ بھائی جتنا علم حاصل کریں گے اتنی پکڑ ہوگی، تو اسی چیز کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو بالکل کچھ ہی نہیں جانتا، پھر بھی وہ قرآن لے کر بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اس کو تو کچھ پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ رو رہا ہے اور پھر مطلب اپنی تڑپ دکھا رہا ہے کہ اللہ میں کیسے، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں، سارا گاؤں ایسا ہے، سارا گاؤں ان پڑھ ہے، اور ایک اسی کے برعکس ایک شخص ہے جو دنیا کی ساری تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، وہ انجینئر بھی بن رہا ہے، وہ لائر بھی بن رہا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، اور اس کتاب کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیسی پکڑ ہوگی اس کی کہ دنیا کی ہر کتاب کے لیے تیرے پاس وقت تھا؟ تجھے تو کوئی، ہم نے تو کوئی بہت بڑے بڑے سلیبس نہیں بنا کے دیے تھے کہ تم نے 10 سبجیکٹ 20 سبجیکٹ، تم ہر کلاس میں 8 10 سبجیکٹ پڑھتے آ گئے، اور تم نے جب اپنی انجینئرنگ کی ڈگری لی تو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے تھے جو کہ قرآن کے وزن سے کئی زیادہ موٹی ہوں، تب تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ جب وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تو یہ سب کچھ پڑھ لیا اور ہم یہ دین اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ ہم اگر پوچھیں گے، اگر ہم ہم نہیں علم رکھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ یعنی کہ جب علم ہی نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ عمل ہی نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ بھی تو سوچیں، تو یہ نہیں سوچتے کہ اگر علم ہوگا تو صحیح عمل کریں گے۔ ہم سب پر ہے وہ، ہر ہاں امپورٹینس دیکھیں، ماں کیا کرے گی اگر اس بچے کی اسکول ہے تو اس کے لیے پورے گھر کو پورے سر پر اٹھا لے گی، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے چلو سو رہا ہے نا، کل پڑھ لے گا، اٹھ کے پڑھ لے گا، دیر میں پڑھ لے گا، تو یہاں پر تو ماؤں کی بھی پکڑ ہونی ہے
सख्ती तो पहले ही بالکل होती है. کہ جب تم اپنی اولادوں کو اتنی اس چیز کے لیے اتنی سختی کر سکتی ہو، کیا تم اس کے لیے اتنی سی بھی سختی نہیں کر سکتی تھی؟ جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو وہ جو شخص آ گئے تھے جو ماں وہ کہ میں مطلب وہ جو ماں والا وہ کیا تھا قصہ، خیر وہ ہم پوری طرح سے یاد نہیں ہے تو کوٹ نہیں کر سکتے. وہ جو جلا رہے تھے ہاں وہ ان کو جلانے لگتا ہے تو ماں کا دل بہت القمہ رونے کا نا، لگتا ہے. ہاں زبان پہ نہیں جاری ہو رہا تھا. ہاں دیٹ از فار سم تھنگ ادر پرپز نا، وہ کچھ اور وہ کچھ اپنی ماں اپنے اولاد کو جلتے ہوئے دیکھی تب اس کا دل برداشت ہوا، ویسے ہی ہم فجر کے لیے بالکل مطلب ہاں کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی نا کہ میرا بچہ اولاد جو ہے اس میں جل جائے، کوئی بھی نہیں چاہے گی، لیکن ہاں بالکل ہاں بالکل تو نہیں اٹھاؤ گے تو ویسے ہی ہمارے پڑوسی ہیں ان کی ممی نا ہمیشہ یہ کرتے ہیں الارم لگائیں گے تو بولیں گے فجر کے لیے، اور اسکول کے لیے نہیں اٹھتے تھے نا تو لوگ بچے ارے امی اسکول کے لیے اٹھائیں نہیں، فجر کے لیے اٹھنا چاہیے نا، اسکول کے لیے امی نہیں اٹھائے گی، فجر کے لیے بالکل. تو امپورٹینس بچوں کے دل میں ماں ڈالتی ہے، کیونکہ دیکھیں چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتا نا کیا چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کون سے کم ہے. ماں نے جیسا اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے اسکول زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت تمہارے نمازوں سے. بالکل تم نے یہاں پر بھی جانا ہے، تم نے جم بھی جانا ہے، مطلب ہر چیز میں تم پورا کہ یہ ٹائم پر ہو، یہ ٹائم پر ہو، لیکن نماز ٹائم پر نہیں ہے تو ماں اس سے پریشان نہیں ہو رہی ہے. تو یعنی کہ ماں ہی نے تو اس کو ویسا ٹرین کیا کہ بچے کے نظر میں وہ چیز اہمیت والی بن گئی، اور اس کے لیے کوئی زیادہ ہاں بچہ نہیں مدرسہ جاتا چھٹی کر لے، اسکول نہیں جاتا ٹیچر نکال دے گی، فیس کٹے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، 10 اس کے لیے بہانے بتا دیتی، چاہے کچھ نہیں ہو رہا ہو، نہیں اسکول سے نکال رہا ہو، لیکن 10 بہانے کرتے ہیں، 10 طریقے سے ڈراتے ہیں اسکول جانے کے لیے کہ بھائی وہ پہنچ جائے کہیں بھی. نہیں بیٹا تو نہیں جاتا نا، میں تجھے ٹفن میں یہ بنا کے دوں گی، میں تجھے وہ اچھا دے ہے نا. لالچ بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی، دونوں چیزیں، امید اور خوف دونوں. قرآن کے ویسے نہیں ہاں نہیں کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. تو یعنی ہمارے اندر کمی ہے، پھر ہم بچوں کو نہیں کر سکتے بلیم، ہے نا، بچوں کو بلیم نہیں. ابھی شہزاد ایسے نہیں اٹھتے نماز، لیکن میں روز پانی کا چھینٹا مارتی ہوں کیونکہ میں اتنا ہلا نہیں سکتا. نماز پڑھ آیت نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 73. وَإِن قَادُوا، آیت نمبر 73. سوری وَإِن قَادُوا کیا ہے نونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوکَ خلیلا ولولا ان یہ آگے ہم لوگ ساتھ میں کریں گے. ولولا ان ثبتناک لقد كدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. آیت نمبر 73. وَإِن اور ان اگر، لیکن یہاں پر بے شک کا ترجمہ ہے، اور بے شک کادو وہ قریب تھے کہ لیفتنونک لا البتہ لام تاکید ہے، لا البتہ یا وہ فتن یعنی آزمائش میں ڈالیں کا آپ کو، اور قریب تھا کہ وہ آزمائش میں ڈال دیتے آپ کو ان سے الذی وہ جو اوحینا وہی کی نا ہم نے الیکا آپ کی طرف لتفترا لی تاکہ آپ فطر گڑھ دے، تاکہ آپ گڑھیں علینا ہم پر غیرہ اس کے سوا یعنی اس وحی کے سوا کوئی اور بات. اور اذن تب لَاتَّخَذُوكَ لا البتہ ضرور بضرور وہ بنا لیتے آپ کو، ایک اخذ کر لیتے آپ کو، خلیلاً دوست، وہ آپ کو بنا دیتے دوست. اور البتہ اور بے شک قریب تھا کہ وہ سب آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیتے اس سے جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، اور تاکہ آپ گڑھ لیتے ہم پر اس کے علاوہ، اس وحی کے علاوہ دوسری بات، اور اس صورت میں ضرور وہ بنا لیتے آپ کو دوست. آیت نمبر 74.
ولولا اور لو اگر لا نہیں اور اگر نہیں انا یہ کہ ثبتنا کا ثبتا ثابت کر دیتے نا ہم آپ کو اور اگر نہیں ہم ثابت قدم کر دیتے آپ کو لقد البتہ تحقیق قطع قریب تھا یہ کادو کا یہ قطع کا تھا یعنی آپ قد یعنی قریب تھا کہ آپ ترکا چھوڑ دیتے آپ جھک جاتے ترکا یعنی چھوڑ دیتے یا جھک جاتے الیہم ان کی طرف یعنی قریب ہو جاتے ان کی طرف انکلائن ہو جاتے شیئن قلیلا تھوڑی بہت تو ان سے قربت ہو ہی جاتی کچھ تو تھوڑا سا تو ان کے قریب ہو جاتے. آیت نمبر 75 بھی لے لیتے ہیں. اذن تب لَأَذَقْنَاكَ لا البتہ ازقا چکھاتے ذائقہ سے بنا ہے چکھاتے کا آپ کو ضعفا دگنا الحیات زندگی کا دگنا عذاب زندگی کا وضعفا اور دوہرا الممات موت میں بھی دگنا عذاب چکھاتے ثم پھر لتجدو لا نہیں تجدو آپ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہم پر ہمارے خلاف نصیرہ کوئی مددگار. تب یا اس صورت میں البتہ چکھاتے ہم آپ کو دوہرا عذاب زندگی کا دنیا کا اور دوہرا موت کا بھی پھر نہ آپ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اگر قریب تھا یہ آیت نمبر کیا ہے 73 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے تھے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑھ لیتے تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دوست بنا لیتے. یعنی کہ جس طریقے کی یہ آ کے مطالبے کر رہے تھے کہ ایسا کریں آپ 1 سال ہم آپ کے بت کی عبادت آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں 1 سال ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے یا آپ ایسا کریں کہ قرآن میں تھوڑا سا تو کوئی موڈیفیکیشن لے کر آئے. یہ قرآن بڑا ریجڈ ٹائپ کا ہے مطلب کوئی چیز سے کمپرومائز ہی کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک خدا تو ایک ہی خدا کو مانو وہ کہتا ہے کہ بھائی حرام نہیں کھانا ہے تو ہم نے حرام ہی نہیں کھانا مطلب کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے رول کا. یہ تو بڑا مشکل پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. ایسا کرے کوئی بین والا معاملہ لے آئے کچھ درمیانی راستہ لے کر آئے تاکہ ہم کیا کر لیں آپ کے قرآن کو مان لیں اور ہم آپ کو پھر دوست بنا لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں یہ اللہ خطاب کس سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن پکڑ کن لوگوں کی عتاب جن کے اوپر ہے وہ مشرکان مکہ ہے. کیا کہا اور اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ کر دیتا تو کہیں نہ کہیں آپ ان کی طرف جھک جاتے جس طرح سے وہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ بھائی ہم ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رول کو آسان کر دو کچھ نہ کچھ اس قرآن کو آسان کر دو تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو ثابت قدمی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی دی. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں یعنی کہ ان کو غلط راستے پر جانے سے پہلے ہی کیا کر لیتے ہیں ان کو روک لیتے ہیں ان کو جما دیتے ہیں ان کے ایمان کو پختہ کر دیتے ہیں. آیت نمبر 75 اذن لأذقنا ضعف الحیات الدنیا اس صورت میں تو ہم آپ کو دوہرا عذاب چکھاتے. اب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے یہ ان مشرکان مکہ کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عتاب ان کی طرف ہے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ کرتے تو آپ کو دوہرا عذاب چکھایا جاتا. نعوذ باللہ اللہ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی عذاب میں پکڑے. یعنی اللہ ان جنرل کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا کہ ہمارے قرآن میں تبدیلیاں کرنے کے یا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرے گا اس رول کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرے گا یا کسی بھی طریقے سے اسے انحراف کرے گا جیسے یہود نے کیا تو پھر کیا ہوگا اس کو دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہوگا اور اس کو موت کے وقت بھی دوہرا عذاب ہوگا. پھر نہیں تم پاؤ گے اللہ کے خلاف کوئی مددگار کہ جب اس کی پکڑ ہوگی تو کوئی پھر مدد کرنے والا نہیں ملے گا. چلیں ریپیٹ کر لیں تینوں آیتیں. اگینسٹ اس یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہمارے خلاف تم کو کوئی مددگار نہیں ملے گا. دیکھیں یاد رکھیں اللہ جو آتا ہے نا کبھی بھی وہ ہمیشہ خلاف کے لیے آتا ہے اور لکھا جو آتا ہے نا وہ فیور کے لیے آتا ہے. جیسے کہ اس کی ایک آپ کے لیے وہ الگ ہے. دوسرا اللہ رب العزت فرما رہے
علیکا یعنی آپ پر ہے نا. کوئی بھی چیز دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہم بتائیں آگے. دیکھو ایک ہوتا ہے علا اور ایک ہوتا ہے لکا. جب کسی چیز کی ذمہ داری ڈالنی ہوتی ہے تو علا کہا جاتا ہے, جب کوئی فیور دینا ہوتا ہے تو لکا کہا جاتا ہے. اس کا ایک بہترین ایگزامپل کیا ہے, القرآن حجت لک و علیک او علیک, سوری او علیک وہ نہیں, القرآن حجت لکا, قرآن تمہارے حق میں حجت بنے گا تو لکا, یا پھر علیکا تمہارے خلاف حجت بنے گا. علیکا تم پر اس کا وبال آئے گا, پر یعنی اس کے اوپر وبال آنا. لا ہاں تو اپوزیشن کے لیے الا یوز ہوتا ہے اور فیور کے لیے لا یوز ہوتا ہے, لا لیے. اور الا جب آئے گا تو اپوزٹ کے لیے آئے گا. اب جو یہاں پر الا آ رہا ہے وہ اپوزیشن کے لیے, خلاف کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر یعنی قرآن جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے کیا کرے گا, حجت کرے گا کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا, مجھے سمجھتا تھا, میرے ذکر کرتا تھا, لوگوں کو اس کا میسج پہنچاتا ہے, اس پر عمل کرتا تھا, تو یہ حجت لکا تیرے لیے وہ حجت بنے گا, وہ اللہ کے سامنے جا کر حجت کرے گا. ہاں میرے خلاف کوئی مدد نہ. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس کا اپوزٹ کیا ہے, او علیکا, یا تو تمہارے حق میں حجت کرے گا اگر تم اس کے پڑھنے والے ہوئے, اس کو سمجھنے والے ہوئے, تم نے اپنی سی کوشش کی کہ ہم ہر طریقے سے اس کا حق ادا کریں اپنی استطاعت کے مطابق. او حجت علیکا, یا وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا کل کو. قرآن حجت کرنے والا ہے بہرحال, چاہے وہ اس طرح سے کرے, وہ اس طرح سے کرے گا ضرور. وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا کہ یہ نہ مجھے پڑھتا تھا, ہاں دونوں میں سے ایک طریقے سے قرآن کھڑے ہونے والا ہے کل کو, اور پھر وہ تو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف حجت کرنے والا ہے, اور وہ جہنم میں یا جنت میں پہنچا کر رہے گا, ہے نا. ہاں انٹینشن دیکھتا ہے اللہ کوششیں دیکھتا ہے, اللہ کو کوانٹٹی نیور وانٹ کوانٹٹی. انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے اوقات میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, آگے بڑھیں یا نہیں بڑھیں؟ We should pause. ہم لوگ اسی لیے بول رہے تھے کہ روزانہ بھی ڈیلی میں نا ایسا ہی, اگر 7 ہوا 5:30 لاسٹ, تو رکوع کے لیے ایک آیت بچی ہے, وہ پورے کر لیں. رکوع پورا کر لیتے ہیں, 2 آیتیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 76 ہی ہوگی نا. چلیں ٹھیک ہے, فجر کا قرآن پڑھنا مشہور ہاں وہ نیکسٹ ہے, وہ کل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن قَادُوا لِيَسْتَفِزُّنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. آیت نمبر 77. سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. آیت نمبر 76. ہاں تحویل یعنی کہ چینج کرنا, ہاں ٹو ٹرانسفارم. وَإِن اور بے شک, یہاں پر بھی ان کا ترجمہ بے شک میں آ رہا ہے, اور بے شک قادو وہ قریب تھے کہ, لا اور نون مشدد آ گیا ساتھ میں تو لا میں, ہاں ضرور بضرور, یا وہ فز وہ اکھاڑ دیں گے قدم, تمہیں پھسلا دیں گے, بہکا دیں گے, من الارضی زمین میں سے, لیخرجو کا لی تاکہ, یا وہ واؤ سب خرجا نکال دیں کا آپ کو, تاکہ وہ سب نکال دیں آپ کو, منہا اس سے, اس زمین سے, و اذن و اور اذن اس صورت میں, لا یلبسونا لا نہیں, یلبسونا ہے نا, کیا لکھا ہوا ہے وہ, یلبسونا, یا وہ واؤ سب لبسا یعنی پیچھے ٹھہر جانا, ٹھیک ہے, ہاں ٹھہرنا, اور نہیں پھر وہ سب ٹھہر پائیں گے, خلاف کا آپ کے خلاف یعنی آپ کے بعد, آپ کے پیچھے, خلیفہ کہتے ہیں نا پیچھے آنے والے کو, تو خلافہ کا یعنی آپ کے پیچھے نہیں وہ ٹھہر پائیں گے, الا قلیلا مگر تھوڑا سا, اور بے شک قریب تھا کہ وہ البتہ ضرور بضرور وہ نکال دیتے, اکھاڑ دیتے آپ کے قدموں کو, یا پھر پھسلا دیتے, بہکا دیتے آپ کو. اور یہاں پر اکھڑنا سے مطلب ہے نکال دینا, ٹھیک ہے,
اکھاڑ دیتے من الارض زمین میں سے لیخرجوکا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو منہا اس سے اس زمین سے، اور اس صورت میں نہ وہ ٹھہر پائیں گے آپ کے پیچھے سوائے تھوڑے وقت کے لیے۔ آیت نمبر 77 سنتا سنت طریقہ ہے من ان کا جنہیں من یعنی جس کا قد تحقیق بے شک ارسلہ بھیجا نہ ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، یہ طریقہ ہے ان کا جو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، جن کو بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، من سے رسولوں نہ ہم نے، اب یہ رسول جو ہے پلورل ہے رسول کا، ٹھیک ہے، رسول لکھا ہوا ہے رسول نہیں لکھا ہوا ہے، اپنے رسولوں میں سے، ولا و اور لا نہیں، تجیدو تا آپ وجدہ پائیں گے اور نہیں آپ پائیں گے، لسنتینا لیے سنت طریقہ نہ ہمارے طریقے میں ہماری سنت میں تحویلہ کوئی تبدیلی کسی بھی قسم کا چینج۔ اب یہ دیکھیں یہ کس بات پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، آیت نمبر 76 یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس نے کہ وہ آپ کو اس سے نکال دیں، یعنی مکہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑ جائے، وہ آپ کے لیے کوشش کر رہے تھے، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرتے، اور ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں، ہمارے رول میں، ہمارے طریقے میں کبھی بھی کوئی رد و بدل یعنی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی تو ساری کوشش انہوں نے لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال کر مدینہ یا کسی بھی جگہ پر جلا وطن کر دیا جائے، اور ان کی کوشش پوری بھی ہوئی، انہوں نے کیا بھی، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو یہ تو ساری کوششیں کر رہے کہ آپ کو کیا کر دے، جلا وطن کر دیں، لیکن وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ لیکن جس وقت بھی ایسا ہوا کہ آپ اس بستی سے نکل گئے، اس کے بعد ان پر عذاب آ جائے، کیونکہ ہر نبی، اب یہ اگلی آیت میں کیا فرمایا، اس سے پہلے یہ سنت رہی ہے اور ہر اس میں رہی ہے کہ جب کسی بستی سے اس کا رسول نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے پیچھے بستی پر عذاب آ جاتا ہے، اور یہ سنت ہم تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے کتنی خوبصورت آیت ایک آئی تھی، انت فیہم ویستغفرون، دو ریزن بتائے تھے کہ اللہ کیوں ان کو عذاب دے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ دے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم پر عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، تو وہ کیسے عذاب دے سکتا ہے، آپ ان میں موجود ہیں، ہم کیسے عذاب دیں؟ جب کوئی رسول کسی قوم میں ہوتا ہے تو اس پر تو عذاب آتا ہی نہیں ہے، اس کا تو نکل جانے کے بعد اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو عذاب میں پکڑا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن بتایا تھا وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جن کے اوپر مطلب شدتیں ہو رہی تھی، تشدد ہو رہا تھا، وہ تو اللہ سے تڑپ تڑپ کے استغفار اور دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ کیسے پھر اس بستی میں یعنی مکہ پر ایسا عذاب دے دیتا جو پچھلی امتوں پہ جس قسم کا عذاب دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ تو اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکال دیں، آپ کو مکہ سے نکال دیں، لیکن جب اگر آپ نکل جائیں گے اس کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ اب ان کے اوپر ویسا عذاب تو نہیں آیا جس طریقے سے دوسرے لوگوں پر آیا، البتہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا کہ جب فتح مکہ ہوا تو کامنلی کہہ دیا گیا نا، سورہ توبہ میں ہم نے پڑھ لیا جنرلی کہ جو بھی اب یہاں پر ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کو قتل کر دیا، وہ بھی تو عذاب ہی نا، انسان کو عذاب میں ہوتا کیا ہے، جان ہی تو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ کے وہاں پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ اللہ کی سنت ہے اور وہ سنتیں کبھی بدلتی نہیں ہے۔ چلیں ریپیٹ کر لیں، دین ول انشاءاللہ سپلیکیٹ۔ چل بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير،
اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في كداؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعالموا من الله ما لا تعلمون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا من الظالمين. ربنا لا تجعلنا من الكافرين. ربنا لا تجعلنا من المشركين. ربنا اجعلنا من الصالحين. ربنا اجعلنا من المتقين. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال ومن شر فتنة الدجال. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين.